وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا دوست مظہر خان، آپ میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل دیکھیں۔ دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے ایام تشریق کیا ہیں، تکبیرات تشریق کیا ہیں، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کے احکام و مسائل کیا ہیں؟ اگر آپ کو معلوم ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں معلوم تو کوئی بات نہیں، آج اس پر بات کر لیں۔ دوستو، تکبیرات تشریق یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات تشریق کے الفاظ ہیں۔ اور دوستو، تکبیرات تشریق کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کا حکم دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دی، تو اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ جب اللہ نے اپنے نبی کے جذبات دیکھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جنت سے ایک دمبا لے کر بھیجا۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے ایک دمبا لے کر آسمان دنیا پر پہنچے تو روایتوں میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو وہ آواز سنائی دی جو آسمانی آواز تھی، تو انہوں نے اوپر کی طرف دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام ایک میڈا لیے کھڑے ہوئے تھے اور بلند آواز سے کہہ رہے تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھا تو انہوں نے بھی کہا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ اللہ نے میرے لیے فدیہ بھیجا ہے دمبے کو، تو انہوں نے بھی کہا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ ان تینوں کی تسبیحات مل کر تکبیرات تشریق بن گئی، اور اللہ تعالیٰ نے امت پر قیامت تک یہ لازم کر دی۔ یہ تکبیرات تشریق کا پس منظر۔ دوستو، تشریق شروق سے بنا ہے اور اس کا مطلب ہے طلوع آفتاب۔ تشریق سورج کی طرف یا مشرق کی طرف رخ کرنے یا کسی چیز کو دھوپ میں سکھائے جانے کو کہا جاتا ہے۔ چونکہ ان دنوں قربانی کے گوشت کو سکھایا جاتا تھا، اس لیے ان دنوں کو ایام تشریق کہا جانے لگا۔ یہ تکبیرات تشریق کب اور کیسے پڑھی جائیں؟ یہ تکبیرات تشریق 9 ذی الحجہ کی صبح فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ مرد حضرات اس کو بلند آواز کے ساتھ اور عورتیں اس کو ایسا آواز کے ساتھ پڑھیں گی۔ اور اگر بھول جائے، بالفرض ہم نے نماز پڑھی اور سلام پھیرا اور ہمیں یاد نہیں آیا، تھوڑی دیر بعد ہمیں یاد آیا، اور اس دوران ہم نے اگر کسی سے بات چیت نہیں کی تو فوراً پڑھ لیں، اور اگر ہم نے اس دوران کسی سے بات چیت کر لی ہے تو یہ واجب ہم سے ساقط ہو گیا، پھر ہم اس کو نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح اگر ہم نے نماز مکمل کر لی اور ہمیں یاد نہیں آیا تو پھر یہ واجب آپ سے چھوٹ گیا، اس کی پھر کوئی قضا نہیں ہے، پھر آپ توبہ و استغفار کریں کہ ہم سے ایک واجب چھوٹ گیا۔ لہٰذا سلام پھیرنے کے فوراً بعد ہی ہمیں تکبیر تشریق کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 9 ذی الحجہ کی صبح فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک تکبیرات تشریق کا وقت ہے۔ یہ کل 5 دن اور 23 نمازیں بنتی ہیں، اور ہر فرض نماز کے بعد ہر مرد، عورت، مسافر، مقیم، حاجی، غیر حاجی، شہری، دیہاتی، جماعت کے ساتھ یا تنہا پڑھنے والے کو ضرور پڑھنی چاہیے۔ یہ تکبیرات تشریق ہر فرض نماز بشمول جمعہ کی نماز کے بعد بھی پڑھی جائے گی، اور وتر، سنت اور نفل کے بعد نہیں پڑھی جائے گی۔ اچھا دوستو، ایک اور مسئلہ بھی ذرا غور سے سمجھ لیں کہ اگر ان دنوں میں یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک کی جو 23 نمازیں بنتی ہیں، 23 نمازیں جو بنتی ہیں، ان میں سے اگر کوئی نماز آپ کی فوت ہو گئی، چھوٹ گئی، کسی وجہ سے آپ نہیں پڑھ سکے، تو جب آپ اس نماز کی قضا کرو گے اسی سال ان دنوں میں، تو تکبیرات تشریق کی بھی قضا کرنی ہوگی۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ، یہ احکام، یہ مسائل ایام تشریق اور تکبیرات تشریق کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا، اچھی طرح آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے
کہ اس کو دوستوں تک بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس کو سمجھ سکیں اور آپ خیر کے کاموں میں حصے دار بن سکیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔